بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت کے خاطر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف برداشت کی ہیں، ان میں ایک عظیم ترین تکلیف، بہت سخت تکلیف، وہ شیب ابی طالب میں جو 3 سال قید کے تھے۔ قریش مکہ کے سرداروں نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے بائیکاٹ کا اعلان کیا اور معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو ایک گھاٹی میں، جس کا نام تھا شیب ابی طالب، اس میں محصور کر دیا، قید کر لیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی عالم اور آپ کے خاندان نے اس بائیکاٹ کی وجہ سے 3 سال تک مسلسل انتہائی شدید مشقتیں برداشت کی۔ یہ ایک وسیع اور عریض گھاٹی تھی، یہ جو شیب ابی طالب تھی، جو 2 پہاڑوں کے بیچ میں قدرتی طور پر بن گئی تھی، اور اس وقت ابو طالب کی ملکیت میں تھی، اس وجہ سے اس کو شیب ابی طالب کہتے تھے۔ قریش کے تمام قبیلوں کے پاس اپنی اپنی گھاٹیاں تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے سارے لوگ یہاں منتقل ہو گئے تھے سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نے کہا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں کیوں اس کی خاطر جو ہے وہ بائیکاٹ کو برداشت کروں۔ تو 3 سال کی مدت جو ہوتی ہے بہت ایک بڑی مدت ہوتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی، خاص طور پر اس وقت کہ جب اس میں آسانیاں، راحتیں، خوشی وغیرہ نہ ہو، بلکہ کیا ہو، مصائب ہوں، مشکلات ہوں، بھوک ہو، فاقہ ہو۔ اس لیے کہ آرام کے دن جو ہوتے ہیں وہ تو بڑے مزے سے جلدی جلدی گزر جاتے ہیں، اور پریشانیوں کا جو وقت ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ کٹتا ہے۔ تو شیب ابی طالب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے دن بہت پرمشقت تھے۔ کفار نے مکمل طور پر بائیکاٹ کر رکھا تھا۔ کفار جو ہے وہ قریش ان تک کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں پہنچنے دیتے تھے، جیسے آج کل یہودی اسرائیل والے وہ فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ۔ اور بازار والوں کو بھی یہ اجازت بھی نہیں تھی کہ وہ ان کو کوئی چیز فروخت کر دیں، پیسوں کی کوئی چیز دے دیں، اس چیز کی بھی اجازت نہیں تھی۔ اور بڑے تو صبر کر ہی لیتے تھے فاقوں پر، لیکن چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کو کیا پتہ کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ جب انہیں بھوک لگتی تو وہ بلبلا اٹھتے، روتے، چلاتے، ان کے رونے کی آوازیں سن کر کفار اور مشرکین خوش ہوتے اور لطف اندوز ہوتے، جیسے آج کل یہ یہودیوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں مسلمانوں کا، تو اسی طرح اس وقت بھی ہوتا تھا۔ انہیں ذرا رحم نہ آتا، ان کا ذرا سا دل بھی نہ پسیجتا۔ تو حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا پورا ہفتہ ایسا گزر جاتا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے درختوں کے پتوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا، پتے کھا کھا کر ہمارے منہ چھل جایا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں ہماری زندگی انتہائی سختیوں میں گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ میں بھوکا تھا، بھوک کی شدت تھی، تو رات کو میرا پیر کسی تر چیز پر، نرم چیز پر پڑا، اور میں نے وہ چیز جلدی سے اٹھا کر منہ میں رکھی اور نگل لی۔ بھوک کی انتہائی شدت تھی، دیکھا بھی، اور مجھے آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ چیز کیا تھی، اتنی شدید جو ہے وہ حالات تھے اس وقت۔ تو جب کوئی قافلہ کھانے کی چیزیں لے کر مکہ مکرمہ میں آتا تھا، تو شیب ابی طالب کے جو لوگ جو وہاں پر محصور تھے، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، وہ کچھ لوگ جو ہے اس امید پر باہر نکلتے کہ شاید قافلے والے ہمیں کچھ چیز بیچ دیں۔ مکہ والے تو انہیں دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے تھے، اس وجہ سے وہ باہر کے قافلے والوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے کوئی چیز خریدنا چاہتے، تو اللہ کا دشمن ابو طالب، ابو لہب ان کے پاس آ کر کھڑا ہو جاتا اور ان سے کہتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، انہیں مہنگے دام بتاؤ تاکہ یہ کوئی چیز خرید نہ سکے۔ نقصان کی پرواہ مت کرنا، اس کی بھرپائی میں کر دوں گا، یعنی اگر تم نے ان کو سامان نہ بیچا اور تمہارا سامان رہ گیا اور جو تمہیں اس کی وجہ سے نقصان ہوگا تو وہ نقصان میں پورا کروں گا۔ یہ ابو لہب کی بات ہو رہی ہے۔ ابو طالب تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی اس گھاٹی میں بائیکاٹ کا جو ہے سامنا کر رہے تھے۔ وہ لوگ ابو لہب کے بہکاوے میں آ کر مسلمانوں کو اتنے زیادہ دام بتاتے کہ وہ خریدے بغیر ہی خالی ہاتھ اپنے بچوں کے پاس واپس چلے جاتے۔ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہوتے مگر ان کے پاس کھلانے کو کچھ نہ ہوتا۔ وہ لالچی ابو لہب کے پاس جا کے اپنا منافع لے لیتے۔ مسلمان اور ان کے ساتھ جو لوگ بھی تھے وہ بڑی آزمائش سے گزر رہے تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ مسلمانوں کے لیے کتنے مشکل، سخت اور جاں گسل حالات تھے، ہم ان حالات کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال 2-4 دن یا 2-4 مہینوں تک باقی نہیں رہتی، بلکہ مسلسل 3 سال اسی حالت میں گزرتے ہیں، تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل غمگین ہو جاتا ہے۔ لیکن اس محصوری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان
حج کے دنوں میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ناز و نعم میں پلی بڑی تھیں، خود بھی تجارت کرتی مالدار تھیں، تو میں عیش و عشرت میں رہتی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھی شیب ابی طالب میں آئیں، ہر طرح کی مصیبت اور فقر و فاقہ برداشت کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری کی اور مسلمان خواتین کے لیے بہترین مثال چھوڑ گئے۔ شیب ابی طالب میں معصوری کا یہ جو سلسلہ تھا یہ کم و بیش 2.5 سال تک چلا۔ تو یہ جو شیب ابی طالب کی مشقت تھی، سختی تھی، تو 85 سال عمر تھی ابو طالب کی، خواجہ ابو طالب کی، ان کی صحت پر بہت برا اثر پڑا، وہ بستر سے لگ گئے۔ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کی عمر اس وقت 65 برس ہو چکی تھی، اس طویل مشقت نے نیم جان کر دیا تھا، ان کو کمزور ہو گئے تھے، چنانچہ گھاٹی کی قید سے رہے کہ کچھ عرصہ بعد ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت خواجہ ابو طالب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کو یہ سب تکالیف کیوں برداشت کرنی پڑیں؟ حق کی دعوت دینے کی پاداش، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، آپ کے دوستوں نے، رفیقوں نے، عزیزوں نے یہ ساری مصیبتیں برداشت کی اور امت تک دین حق پہنچانے کا کامل فریضہ اور کامل درجے میں ادا کیا۔